بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ملک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم مسجدوں سے محروم ہو گئے ہیں، اور جمعہ تراویح ابھی آنے والا جو جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، عید الفطر، شاید اس میں بھی ہم گھر میں ہی رہیں گے اور گھر میں ہی نماز ادا کریں گے۔ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ کیوں ہے۔ اس کی وجہ بہت پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آفت یا بلا یا بہت زیادہ بارش آنے والی ہوتی تھی تو لوگوں کو اعلان کروا دیتے تھے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، چونکہ یہ ایک وبا ہے، ایک مصیبت ہے۔ اس مصیبت کی وجہ سے ہمارے علماء نے یہ فتویٰ دیا اور صحیح فتویٰ دیا کہ گھروں میں آپ اپنی نمازیں ادا کریں۔ لیکن کچھ لوگوں کے من میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ بتائیے کہ یہ فتویٰ تو علماء کے ہیں کہ وبا ہو، مصیبت ہو تو ایسے موقع پر اپنے گھروں میں نماز ادا کی جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پرواسی مزدوروں کے لیے، کہ جن کو گاؤں جانا ہے، ان کے لیے کیمپ لگایا گیا ہے، وہاں سے وہ بس پہ جائیں گے، پھر ٹرین پہ جائیں گے، لیکن جہاں جہاں بھی دیکھا گیا وہاں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کا پابند نہیں ہے، کوئی بھی ماسک لگائے ہوئے ہے، ہزاروں کی بھیڑ ایک ہی جگہ جمع ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ البتہ مسجد میں اگر 4-5 آدمی سے زائد ہو جاتے ہیں تو وہاں باہر نکال کر کے پولیس ان کو ڈنڈا مارتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ خود لوگ ویڈیو بنا کر کے بھیج دے رہے ہیں۔ تو ہم مسجدوں میں تو نہیں جا سکتے، لیکن وہاں بہت سارا بڑا مجمع اکٹھا ہو جائے تو حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پولیس کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ ہم مسجدوں میں جمع ہو کر کے الوداعی جمعہ یا عید الفطر پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں فون کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے۔ میں ان کو ایک چھوٹا سا واقعے کے ذریعے سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں کچھ خطبہ دیا۔ اس خطبے کے دوران ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پوچھتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے جلیل القدر نبی تھے، نبی ہی کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ناگوار گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ موسیٰ، تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں کون بڑا عالم ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ ایک مقرب اور ایک نبی بندے کے لیے یہ جملہ اختیار کرنا زیادہ بہتر تھا، اس کی شان کے مطابق تھا۔ آپ نے ایسا کیسے کہہ دیا؟ اور اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں تو جائیے میری قدرت دیکھیے، اور قدرت دیکھنے کے لیے آپ ایک کام کیجیے کہ آپ ایک تھیلا لیجیے، ایک جھابا لیجیے، اس جھابے میں مچھلی رکھ لیجیے اور سفر کرتے جائیے اور 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ کر کے اس جگہ کی تلاش کیجیے کہ جس جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہو کر کے سمندر میں چلی جائے، دریا میں چلی جائے۔ ٹھیک اسی جگہ پر میرا ایک بندہ ملے گا جس کو میں نے الگ کچھ علوم دیے ہیں، ظاہر ہے ان علوم میں آپ اس سے زیادہ کے واقف کار نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو جس طرح کا علم ان کو دیا اس طرح کا علم تم کو نہیں دیا، جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا اور اپنے ساتھ ایک ساتھی لیا، مچھلی ساتھ میں رکھا، ایک سمندر کے سنگم پہ پہنچنے کے بعد وہاں ایک پتھر پر ٹیک لگا کر کے ذرا آرام کیا تو ان کے ساتھی نے دیکھا کہ وہ مچھلی سمندر کے اندر چلی گئی، سرنگ بناتی ہوئی زندہ ہو کر کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کے ساتھی نے ان کو یہ بات بتائی نہیں، ان کو بھول گئی۔ ایک دن ایک رات کا سفر کر کے اور آگے نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی،
کہا کچھ کھانے کے لیے لائیے، ناشتے کے لیے مچھلی رکھی ہوئی ہے۔ ساتھی نے کہا وہ تو پچھلے مقام پر جہاں آپ پتھر پہ ٹیک لگا کر کے سو رہے تھے وہیں وہ مچھلی سرنگ کر کے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اسی جگہ پہ جانا تھا، اسی جگہ کی تلاش تھی، چنانچہ واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد وہاں جب دیکھا کہ ایک آدمی سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے ہوئے سو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، نام پوچھا گیا تو بتایا خضر۔ خضر کا مطلب، خضر یہ عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہریالی ہوتی ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی خضر تھے، یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تو وہاں ہریالی ہو جاتی، اس لیے ان کا نام خضر رکھا گیا۔ اور وہ دریاؤں میں رہتے تھے، کس کو تبلیغ کرتے تھے کیا نہیں، یہ سب قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ اتنا واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور عبرت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حصوں کی ضرورت ہوتی ہے، قرآن کریم انہی حصوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے درخواست کی کہ اس آدمی سے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا اور یہ نشانی بتا کر کے بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ میرے ساتھ رہ نہیں پاؤ، اور جب میں کچھ کروں گا آپ ٹوکو گے، اور جب ٹوکو گے تو وہ مجھے برداشت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ کو ٹوکوں گا نہیں، آپ کے کسی کام پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھاؤں گا، آپ مجھ کو اپنے ساتھ رکھیں۔ چنانچہ یہ سمندر کے کنارے دونوں چل رہے تھے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ ایک کشتی والے سے ان لوگوں نے ملاقات کیا۔ جب کشتی والے سے ملاقات کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں کو اس کشتی والے نے مفت میں سوار کر لیا اور کہا ہم سب دریا کے اس پار آپ کو مفت میں اتار دیں گے۔ دونوں کشتی میں بیٹھ گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا جائزہ لیا تو دیکھا بالکل نہیں خوبصورت۔ انہوں نے کسی جگہ سے ایک لکڑی کشتی کی توڑ دی، نیچے کے حصے سے توڑی یا اوپر کے حصے سے توڑی۔ اگر نیچے کے حصے سے توڑی تو معجزانہ طور پر پھر اس کشتی میں پانی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، ایک تو ان لوگوں نے کشتی پر ہم کو مفت میں بغیر پیسے کے سوار کر لیا، اور تم سوار ہو کر کے اسی آدمی کی کشتی توڑ اور توڑ چکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ تم میری کسی بات پر ٹوکنا مت، کسی بات پر کوئی آبجیکشن مت کرنا، کوئی اعتراض مت کرنا، تم نے ٹوک دیا۔ اب یہ گڑبڑ معاملہ ہے، میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منت سماجت کی اور ان کے ساتھ پھر رہ گئے۔ پھر اور واقعات پیش آئے، لیکن مجھ کو اتنا ہی واقعہ سنانا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بعد میں یہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ کشتی کے ایک ٹکڑے کو میں نے توڑ دیا تھا، اس کشتی کو میں نے عیبدار کر دیا تھا، اس کشتی میں نے نقصان پیدا کر دیا، خرابی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس لیے پیدا کر دی تھی کہ ساحل کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے۔ وہ بادشاہ جب کسی اچھی کشتی کو، نئی کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو ہڑپ کر لیتا ہے، اس کو چھین لیتا ہے۔ اب جو میں نے اس کو داغدار کر دیا، اس کو توڑ دیا، عیبدار بنا دیا، تو اب وہ بادشاہ اس کو ہتھیا نہیں پائے گا، اس کو چھینے گا نہیں۔ بیچاروں کی کشتی بیچاروں کے پاس رہ جائے گی، ورنہ وہ ظالم اس کو چھین لے گا۔ تو اب یہ بتائیے میں نے ان کشتی والوں کے ساتھ احسان کیا یا برا سلوک کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کام کیا، یہ تو اچھا کام تھا۔ بالکل اسی طرح سے جان لیجئے کہ ہمارا معاملہ ہے، اور شریعت یہی قانون بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور خطرہ یہ ہے کہ وہ چیز اگر بعین ہی وہی چیز ظالم کی نظر میں آ گئی تو وہ چیز آپ سے چھین لی جائے گی، لیکن اگر اس میں کچھ نقص پیدا کر دیا جائے یا وہ ظالم کی نگاہ میں نہ آنے پائے تو وہ محفوظ رہ جائے گی، اگرچہ تھوڑا سا اس میں کم نقصان ہو جائے، اگر تھوڑی سی اس میں کمی آ جائے،
لیکن اس کمی کے ساتھ ہمارے پاس رہ جائے گی، اور اگر ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی تو ظالم کی نظر میں وہ آ جائے گی اور وہ پورا کا پورا ہڑپ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج کل ہمارا نماز کا معاملہ ہے۔ جمعۃ الوداع میں ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، ہو جائیں، پرمیشن لے لیں، پرمیشن بھی مل جائے گا، دکانیں بھی کھول دی جائیں گی عید کے لیے، عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ میں ہمیں جانے کی اجازت بھی مل جائے گی، لیکن اس اجازت کے بعد یہ طے ہے کہ ہم ظالم کی نگاہ میں آ جائیں گے، اور اس طرح آ جائیں گے کہ دیکھیے اب اس کے بعد جتنی بھی بیماریاں پھیلیں گی، یہ کرونا جتنے لوگوں کو بھی لگے گا، یہاں کا میڈیا ہاؤس، یہاں کی گورنمنٹ کے اہلکار یہی کہنا شروع کریں گے کہ جمعۃ الوداع کے لیے مسلمانوں کی رائے ٹپک رہی تھی کہ ہم مسجد میں جائیں گے، عید الفطر کی نماز کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ ہم کو پریشان کیا تھا کہ ہم عیدگاہ میں نماز پڑھیں گے، ہم نے ان کی مان لی، اب یہ دیکھیے پورے ملک میں ان کی وجہ سے وبا پھیل گئی۔ اس لیے قرآن کریم کی روح سے اگر ہم اس میں کچھ کمی جمعہ پڑھ لیں جیسے آج تک پڑھتے آئے، عید پڑھ لیں جیسے دوسری نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی ہم کمی اس میں کر لیں، اور کمی اس لیے کر لیں کہ ہم ظالم کی نگاہ سے بچ جائیں، کیونکہ اگر ہم نے ظالم کو اپنا پورا کا پورا معاملہ دکھا دیا تو وہ ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ظالم کی نگاہ سے بچنے کے لیے آپ کو اس سال جمعۃ الوداع اپنے گھر میں ہی ادا کرنا بہتر ہے، عید الفطر کی نماز گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، اور جو علماء نے اور اہل دین نے، اہل سیاست نے، دانشوروں نے ہم سے یہ اپیل کی ہے کہ بھائی اس سال عید کی خریداری مت کریں، اس اپیل پر ہمیں پورا کا پورا دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کی پابندی نہیں کریں گے تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک مرتبہ جب اپیل کی گئی کہ آپ مسجدوں میں مت جاؤ تو لوگوں نے اس کو تو مان لیا، دوسری بار جب وہی اپیل ہو رہی ہے کہ آپ کپڑے مت خریدیں، آئندہ کے حالات ایسے ہیں کہ ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ہمیں کچھ پیسہ جمع کر کے رکھنا چاہیے، عید کی خوشی کے لیے، عید کے تہوار کے لیے کپڑے اگر ہم خریدتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی سنت نہیں ادا کرتے ہیں، کوئی مستحب نہیں ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ معاملہ تو یہ ہے کہ فرض کی ادائیگی ضروری ہے، کہ کچھ پیسے بچا کر کے رکھیں، اپنے فیملی کے لیے کام آئے گا، آس پڑوس کے کبھی کام آئے گا۔ اس لیے یہ عید کا جو موقع ہے اس میں خریداری وغیرہ سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اپنے علماء اور اپنے سربراہوں کی پیروی اور ان کی اقتداء کی پیروی اور ان کی اپیل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔